مند ہو تو بھی پیارا، اپنا جو ہوا۔ ایک بادشاہ نے وزیر کو کہا تھا کہ بھئی کل کسی خوبصورت بچے کو لے آنا، وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کے لے آیا، رنگ کا کالا تھا۔ اس نے کہا یہی خوبصورت ملا؟ کہنے لگا جی میری آنکھوں سے دیکھیں تو دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فطری طور پر باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ حضرت حسن عنہ نے اپنی بیٹی سے سوال کیا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، کہ بیٹی تمہیں اپنی اولاد میں سے کس سے محبت ہے؟ اس نے عجیب جواب دیا، کہنے لگی چھوٹے سے جب تک بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک تندرست نہ ہو جائے۔ ماں ہے نا، سبحان اللہ۔ عجیب جواب دیا کہ ان بچوں سے ماں کو واقعی جو کمزور ہوگا ماں کی محبت زیادہ ہوگی، جو بیمار ہوگا ماں کی شفقت اس پر زیادہ ہوگی، جو دور ہوگا اس سے محبت زیادہ ہوگی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں سے محبت نہیں ہوتی، نہیں، فطرتاً انسان اس محبت کی طرف کھنچ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ خواب بھائیوں کو نہ سنانا، تو سالکین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے احوال اور کیفیات عام لوگوں کے سامنے مت بیان کیا کریں۔ اور آج کل تو ایسی صورتحال ہے کہ خواب دیکھتے ہیں نا، تو جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کا اچھا حصہ ہے وہ آدھا سنا دیتے ہیں، باقی آدھا نہیں بتاتے۔ ایسی صورت تو نہیں ہوتی کہ اگلا سننے والا اتنا ہی بے بصیرت ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے۔ اب سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو حال کیفیات میں بندے کو عطا کروں یہ میرا اور بندے کے درمیان راز ہے، بندہ اس کو نہ کھولے۔ چنانچہ کتنے لوگ ایسا کہتے ہیں جی بڑے لطائف جاری تھے جی، ہم نے کسی کے سامنے تذکرہ کر دیا، ختم ہو گئے۔ بھئی یہ ایک اللہ اور بندے کے درمیان راز تھا، آپ نے کیوں کھولا؟ نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ اب ذرا یہ ایک نقطہ غور کرنے کا ہے کہ جو پروردگار اپنے اور بندوں کے درمیان کے راز کو دنیا میں کھولنا پسند نہیں کرتا، وہ قیامت کے دن اپنے اور بندے کے گناہوں کو دوسرے بندوں کے سامنے کھولنا کیسے پسند فرمائے؟ وہی تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے نا۔ اس لیے تو فرما دیا کہ اگر میرے کسی بندے سے گناہ ہو بھی گیا تو تم دنیا میں رسوا نہ کرو، پردہ ڈالو۔ اور کیا فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی مومن کے گناہ پر پردہ ڈالا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ وہ پروردگار کتنا کریم ہے۔ اور ایک بات یہاں سے اور بھی سمجھ میں آئی کہ ہر بات کا دوسروں کے سامنے نقل کرنا یہ بھی حکمت کے خلاف ہوتا ہے۔ نبی الاسلام نے فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو۔ اب جو بات دوسرے کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، ایسی بات کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اب یہ بات کرنے والے پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ کون سی بات کرے اور کون سی نہ کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مشائخ اکثر و بیشتر خاموش رہنے والے، جتنا زیادہ بولے گا اتنی زیادہ غلطیاں کرے گا۔ تو یہ جو ہر وقت ٹر ٹر کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو مصیبت میں ڈالتی ہے۔ خاموش رہنے کی عادت اپنانی چاہیے، اور بات بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ اگلا اس کو سمجھ بھی سکے۔
سمجھ ہی نہیں تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک بات تھی جو اپنی بیوی کو نہ بتائی. قرآن مجید میں کیا ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منع فرمایا تو پھر آگے وجہ بھی بیان کر دی کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہ وہ تمہارے ساتھ کہیں مکر نہ کریں. یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ جب باتیں عام کر دی جاتی ہیں تو دوسروں کے دل میں حسد آ جاتا ہے، اور حسد کبائر میں سے ہے. آسمانوں پہ سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا. شیطان ملعون نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور گناہ کا مرتکب ہوا. تو حسد کی وجہ سے آسمان پر پہلا گناہ ہوا، اور حسد کی وجہ سے ہی زمین پر سب سے پہلا گناہ ہوا. کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک کی بیوی زیادہ خوبصورت تھی اور دوسرے کی نہیں تھی. اس کو حسد ہوا اور اس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہ زمین پر سب سے پہلا گناہ. تو آسمان پہ پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے، اور زمین پہ پہلا گناہ بھی. اس لیے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی وَلَا تُحَاسَدُوا، تم حسد نہ کرو. حدیث مبارکہ سن لیجئے ذرا، غور کرنے کی بات ہے. لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد. بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد. حسد آتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. لہذا جو اپنے دل میں حسد محسوس کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور حسد یہ دو چیزیں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی فرمایا کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے، حسد اس طرح انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو حسد کرنے سے اپنی نیکیاں گئی، کتنا نقصان ہے یہ. اور حسد کیوں ہوتا ہے؟ کہ اللہ دوسرے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے. لوگوں کو مال سے حسد ہوتا ہے، حسن و جمال سے حسد ہوتا ہے، فضل و کمال سے حسد ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی ہے دوسرے کے پاس جس کی وجہ سے ان کو حسد ہوتا ہے. تو گویا حسد کرنے والا اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس کو تقدیر پہ شکوہ ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا. اور اللہ کی تقدیر پہ جو راضی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس بندے سے بہت ناراض ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب لوح و قلم کو پیدا کیا گیا تو اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ قلم لکھ. تو قلم نے لکھا لا الہ الا انا محمد رسولی، یعنی اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. پھر آگے قلم نے لکھا من لم یستسلم بقضائی، جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، جو میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے. تو ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں. اللہ نے جس کو جو عطا کیا وہی بہتر اور اچھا ہے.
دل میں حسد نہ پیدا ہونے دیں. اس لیے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. تو الحسد اعتراض علی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. اور عجیب بات دیکھو کہ حسد کا انجام کیا. للہ در الحسد ما عاد لہ بدا لصاحبہ فقتلہ. کہ حسد جس بندے سے شروع ہوتا ہے اسی بندے کو قتل کر کے رکھ دیتا ہے. حسد والا اپنی آگ میں خود جلتا ہے نا. جس کو اللہ نے نعمت دی وہ تو مزے کی نیند سو رہا ہوتا ہے، تو حسد والا جاگ رہا ہوتا ہے نا. یہ تو کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے نا، اس کو بے چینی ہوتی ہے. اس لیے کسی نے کہا بحسدنا نطعم الحم لحومنا. حسد کی وجہ سے ہم اپنے غم کو اپنا گوشت کھلاتے ہیں. بحسدنا نطعم الحم لحومنا. حسد کی وجہ سے ہم اپنے غم کو اپنا گوشت کھلاتے ہیں. وَنَسْقِي الْفَمَّ دِمَاؤُنَا. اور اپنے منہ کو اپنا خون پلاتے ہیں. وَنُوَزِّعُ نَوْمَ جُفُونِنَا عَلَى الْآخِرِينَ. اور ہم اپنی پلکوں کی نیند کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں. تو حسد کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے حسد کی نگاہ سے کبھی کسی کو نہ دیکھیں. فلا تراقب بعین الحسرت او الفضول ما عند الاخرین فانه یورث الحسد. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ایک تو ہے کہ انسان دعا کرے. کون سی دعا؟ حسد کی ریمیڈی، جس کو کہتے ہیں نا ریمیڈی، کہ بھئی اس دوا کے استعمال سے جڑ سے بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو حسد کی ریمیڈی حدیث مبارکہ میں ایک دعا ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بعہد من خلقک. اے اللہ، جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمائی، فمن کا، وہ آپ کی طرف سے ہیں، وحدک، تو ایک ہے، فلک الحمد، اللہ تیری تعریف بیان کرتا ہوں. جس بندے نے دوسرے پر نعمتیں پانے کے بعد، دیکھنے کے بعد اس دعا کو پڑھا، اللہ اس کو علم حسد کے جراثیم سے محفوظ فرما لیتے ہیں. حدیث پاک کی دعا ہے نا. جیسے آج ویکسین ہوتی ہے نا، کہ ویکسین لگا لو ٹی بی ختم، ویکسین لگا لو ہیپیٹائٹس نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. ہاں، یہ حسد کی ویکسین ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی. کہ جب کسی کے پاس جمال دیکھو، کمال دیکھو، مال دیکھو، کوئی بھی نعمت دیکھو، حسد نہ کرو. یہ دعا پڑھ لو. اس دعا کی برکت سے اللہ حسد کے جراثیم کو اندر پیدا ہونے سے محفوظ فرما لیں گے. اور بعض احادیث میں یہ دعا کہ جب انسان اپنے اندر حسد محسوس کرے تو کہے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. شیطان بھی حسد پیدا کرتا ہے اور نفس بھی حسد پیدا کرتا ہے. تو دعا مانگے تو اللہ تعالی حسد سے بچائیں گے. ہمارے مشائخ نے اس کو بڑا آسان بنا دیا. حسد کا علاج بڑا آسان. کیا؟ کہ جس سے حسد محسوس ہو انسان اسی کے لیے دعا مانگنا شروع کر دے. 40 دن نہیں گزر سکتے. ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ 3 دن نہیں گزرتے. بڑے لوگ آتے ہیں، بڑا حسد ہوتا ہے جی فلاں سے.
اچھا بھائی 3 دن اس بندے کے لیے دعا مانگو، دعا کا لفظ نہیں نکلتا، جس کے بارے میں دل میں اتنا کینہ، اتنا حسد، اتنا بغض، اتنا دل بند، اس کے لیے دعا کہاں سے نکلے؟ اور اگر اس کو مجبور کریں کہ نہیں دعا کرو، بس دعا نکلنے لگتی ہے اور شیطان بدبخت کی شیطانیت ختم ہو جاتی ہے۔ 3 دن سے پہلے اللہ اس بندے کے بارے میں دل کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ مجرب نسخہ ہے، استعمال کر کے دیکھیں۔ کوئی بھی بتایا آپ کو تو آپ اس کو یہ نسخہ تجویز کر سکتے ہیں کہ بھئی جس سے حسد محسوس ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرو، 3 دن سے پہلے اللہ حسد کی بیماری کو شفا عطا فرما دے۔ اب اس آیت کے اندر 3 لوگوں کے لیے سبق ہے، نکتہ۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حسد اور کینہ سے بچائے کہ یہ چیز انسان کی ذلت اور انسان کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ بھائیوں نے حسد کیا، بالآخر شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے ایک سبق ہمیں ملا، اور ایک سبق ماں باپ کے لیے بھی، کہ جب بچوں سے بات کریں تو ہمیشہ ان کو